بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول النبی الامین، نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتَهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ دوستان محترم، میں نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 206 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم میرے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن جو تکبر اور غرور کرنے والے ہیں وہ اس بات کو سن کر مزید بھٹکتے ہیں اور اپنے آپ کو اکساتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اکساتے ہیں، اپنے حواری بناتے ہیں۔ پس اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ یقیناً برے ٹھکانے والے ہیں اور برے ٹھکانے میں ضرور جائیں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاروں سے کربلا میں کتنا ظلم کیا۔ آج ہم کربلا کے بعد جو دربار یزید کا حال ہے وہ بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم کی داستان انہوں نے ختم نہیں ہونے دی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی، دوسرا اہل بیت کی خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو محرم سے پہلے آپ مکہ کو چھوڑ کر محرم ادھر تشریف لے گئے کربلا کی طرف۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اہل بیت کا یہ قافلہ نیزے پر سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظالم اور صفاق یزید کے دربار میں اسی مہینے جا پہنچا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ تو شہید اعظم، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے اگر ہمارے جیسا گناہگار بندہ مر جاتا ہے یا اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو 2 دن کے بعد وہ خراب ہو جائیں گے۔ ادھر مہینہ گزرنے والا ہے، سفر شروع ہو گیا، وہ 10 محرم سے روانہ ہیں۔ میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک صحیح سلامت بھی ہے اور تلاوت بھی کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تلاوت کے متعلق میں نے پچھلے بیان میں بات کی تھی
کہ جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں ایک راہب کا گرجا آتا ہے. رات ہو جاتی ہے تو وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہاں پر رہنے کی اجازت دیں، ہم آپ کو اس کے عوض پیسے دیں گے. اس نے پوچھا کہ یہ جو سر مبارک ہے یہ کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس راہب نے کہا کہ یہ آپ مجھے دے دیں امانت کے طور پہ، میں صبح آپ کو واپس کر دوں. راہب نے کہا کہ آپ نے مجھے کیا پیسے دینے ہیں، میں آپ کو دوں گا، میں اس کے بس آپ کو پیسے. انہوں نے وہ سر مبارک راہب کو دے دیا. راہب کہتا ہے کہ میں نے اسے معطر پانی سے دھویا، صاف کیا اور عطر لگایا، اور میں نے ساری رات دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک نور جو ہے ان کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اس سر مبارک سے بھی نور نکل رہا ہے، اور ساری رات اس زبان مبارک سے تلاوت ہوتی رہی. صبح اس نے وہ سر مبارک تو ان کو دے دیا. ان کے جانے کے بعد وہ فوراً ہی وہ جگہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف تشریف لے گیا. وہ مسلمان ہو گیا اور ساری عمر وہ مدینہ میں رہا. تو دوستان محترم، چونکہ شہید کے متعلق بات ہو رہی تھی اس لیے میں نے یہ بات واضح کر دی کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور وہ تو شہید اعظم ہے. ان جیسا شہید نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. تو دوستان محترم، اس یزید کے دربار میں جس کے شرمناک کردار پر ائمہ اہل سنت آج تک رنجیدہ ہے اور اسے لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں، آج ہم اس وقت یزید کے کرتوت کیسے تھے جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے لایا گیا اور اہل بیت نے ان کا سامنا کیا، یہ ہم تھوڑا سا حصہ بیان کریں گے. جب مستورات سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں آئیں تو اس نے شام کے جتنے بھی اشراف تھے، بڑے بڑے امراء تھے، سردار تھے، ان کو سب کو بلایا اور اپنے ارد گرد بٹھایا. اس نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام مشہور ہے امام زین العابدین، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور بچوں کو بلایا. انہیں بٹھایا اور لوگ دیکھ رہے تھے. یہ یزید کے کرتوت میں بتا رہا ہوں. جن بیویوں کی پردہ داری کی مثال ہے ان کو دربار میں لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے. اب مزید ان کے متعلق بات نہیں کر سکتے، زبان اجازت نہیں دیتی کہ اس نے کیا کیا باتیں کی. اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ غلط کہتے ہیں، وہ قصوروار ہے. جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو دیکھا تو اس نے کہا، سر سے مخاطب ہے، کیا تم جانتے ہو کہ ابن فاطمہ کہاں سے آئے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا اور پھر انہیں کس نے آمادہ کیا اور جس بات میں وہ الجھ گئے اس میں انہوں نے کس نے الجھایا؟ اور انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا ان کا خیال ہے کہ ان کا باپ میرے باپ سے بہتر ہے اور وہ مجھ سے بہتر ہیں اور اس امارات کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، اس کرسی کے، اس اقتدار کے. ان کا یہ کہنا کہ ان کا باپ میرے باپ سے بہتر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے باپ سے اللہ کے ہاں جھگڑا کیا. ان کے باپ نے
اللہ کے ہاں جھگڑا کیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ یزید کہہ رہا ہے لوگوں سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے، یہ اس کی کم فہمی ہے، اس کی کم فہمی ہے جو وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے ان تمام باتوں کو جو کہ کربلا کے میدان میں ہوئی ان کو چھپانے کے لیے اس نے آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ سورت اس نے پڑھی، یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں میرے باپ کو بادشاہی دی اور عزت بخشی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہی سے محروم کر دیا اور ذلت دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور ہے، نہایت اس نے غلط قرآنی آیت کی تعبیر لی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ آخذتہ العزت بالاسم، ان کا غرور انہیں مزید گناہ پر اکساتا ہے۔ پھر اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی، تمہارے باپ حسین نے میرے رشتے کو قطع کیا، میرے حق کو ضائع کیا، مطلب میرے امیر المومنین ہونے کو انہوں نے نہیں مانا اور میرے اقتدار میں مجھ سے جھگڑا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو سلوک کیا تو اسے دیکھ چکا ہے، بجائے اس کے کہ تو ڈرتا کہ جس حسین کا سر اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اب وہ چاہتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ڈرتا، اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ سے معافی مانگتا، لیکن نہیں، اس نے ایک ایسے شخص کو جس شخصیت کے سر سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، ان کی شہادت کی خبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، مگر اس کا غرور اسے مزید اکساتا رہا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو کہ امام زین العابدین تھے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ سورۃ الحدید کی 22 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی مصیبت کسی ملک پر اور خود پر خود نہیں آتی، آپ خود نہیں لاتے، مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس میں سب کچھ درج ہے، مطلب اپنے کیے کو اللہ پر نہ ڈال، اس ظلم کا جواب دے تو ہے، کیونکہ وہ ظلم تم نے کیا ہے۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا جب انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تو اس کا بیٹا پاس تھا، اس نے کہا کہ تم اس کا جواب دو، لیکن اس کے بیٹے خالد کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ کیسے آتا؟ ایک مرتد شخص کا بیٹا وہ مرتد ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، آخر سے چپ دیکھ کر یزید نے خود کہا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورۃ شعراء میں ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے حسین پر جو یہ مصیبت آئی یہ ان کی اپنی کمائی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جو تم پر مصیبت آئی ہے کہ وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے کہ آپ نے ہمارے بیعت نہیں کی، اس لیے یہ تم پر مصیبت ٹوٹی ہے۔ حالانکہ قرآن آیات کی انتہائی غلط تعبیر اس نے دی کہ یہ گناہگاروں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے ان کے بارے میں تھی، لیکن اس ظالم نے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا۔ یزید کا یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے کس درجے کا ظلم کر دیا ہے۔ ابو مخنف نے بیان کیا ہے
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید بن معاویہ کے سامنے جب رکھا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اس چھڑی کو آپ کے دندان مبارک پر ایسے ہلکا ہلکا مار کر کہنے لگا، تلواریں ان جوانوں کی کھوپڑیوں کو توڑ دیتی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ مطلب اس کے اتنا تکبر تھا، اس کے اندر اتنا سفاک ظالم انسان تھا، اور وہ بڑے نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ اصل میں جوش میں آ گئے، صحابی کھڑے تھے اور کہا، خدا کی قسم تیری یہ چھڑی اس جگہ لگی ہے جسے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو اٹھا لو۔ پھر انہوں نے کہا، بلا شبہ یہ قیامت کے روز آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سفارشی ہوں گے، اور جب تو آئے گا تو تیرا سفارشی ابن زیاد ہوگا۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور پشت پھیر کر تھوک کر چلے گئے۔ ابو مخلص حارث بن کعب کے حوالے سے فاطمہ بنت علی روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں، جب ہمیں یزید کے سامنے بٹھایا گیا تو اہل شام میں سے ایک سرخ رنگ کا شخص یزید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کہ جو لوگ اس کے حواری تھے، جو ظالم تھے، جو مرتد ہو گئے، وہ اسے امیر المومنین ہی کہتے تھے، مجھے یہ لڑکی بخش دو۔ اس کی مراد فاطمہ بنت علی۔ میں اس کی بات سے گھبرا کر کانپنے لگی اور میں نے خیال کیا کہ یہ ان کے لیے جائز ہے، بس میں نے اپنی بہن زینب کے کپڑوں کو پکڑ لیا، اور وہ مجھ سے بڑی اور زیادہ عقل مند تھی اور وہ جانتی تھی کہ جائز نہیں۔ اب بنت علی کا یہ مکالمہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے اور کمینگی کی حد ہے۔ یزید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ بات تیرے اور ان کے لیے جائز نہیں۔ یزید نے غصے میں آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے جھوٹ بولا ہے، خدا کی قسم یہ میرے لیے جائز ہے۔ الٹا وہ خود کہہ رہا کہ یہ میرے لیے، وہ اپنے آپ ہی شریعت بنا رہا تھا، سوائے اس کے کہ تو ہماری ملت سے نکل جائے اور ہماری دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یزید غصے اور طیش میں آ گیا اور پھر کہنے لگا، تو اس بات سے ہمارا سامنا کرتی ہیں، تیرا باپ تیرا بھائی دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا، اللہ کے دین اور میرے ماں باپ کے دین اور میرے بھائی اور میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے، اور تو انہیں اے خدا کے دشمن ان کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسنت امیر المومنین، تو ظالم ہے، اپنے اقتدار سے تو غالب آیا ہے۔ اور یہ سن کر یزید شرمندہ سا ہو کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کو گھر میں رکھا اور حسن سلوک کیا، ذرا سنیں۔ ایک روز یزید نے عمر بن حسین سے کہا، وہ بہت چھوٹے تھے اور یزید کے گھر میں رہ رہے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے خالد بن یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اس کے ساتھ جنگ کرو۔ عمر بن حسین نے کہا، مجھے ایک چھڑی دے دو تاکہ میں اس کے ساتھ جنگ کر سکوں۔ یزید نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے پاس بلا کر، اور کہا، میں سانپ کی طبیعت کو جانتا ہوں، سانپ سانپ ہی ہے اور سانپ سانپ ہی کو جنم دیتا ہے۔ مطلب اس نے اہل بیت کی طرف اشارہ کیا۔ نعوذ باللہ، یہ یزید کا کردار تھا۔ اس کے بعد ایک ایلچی کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جس ایلچی کو یزید نے ان عورتوں کے ساتھ بھیجا، وہ راستے میں ان سے علیحدہ ہو کر چلتا تھا، دور ہو کر چلتا تھا، جہاں سے صرف اس کی نظر کافرے کو دیکھ سکے۔ وہ ان کی خدمت میں رہا حتیٰ کہ وہ مدینے پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت علی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلا شبہ جس شخص نے ہمارے ساتھ سفر کیا اور اس نے ہماری اچھی مصاحبت کی ہے، ہم اس کو کچھ انعام دیں گے، ہمارے پاس کچھ زیورات ہیں، ہم اس کو انعام دے دیتے ہیں اور انہیں
کہا کہ ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس نے معذرت کی اور کہا ہمارے ساتھ جو اچھی مصاحبت کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ جو سلوک کیا ہے، جو آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ کی حفاظت کی ہے، صرف دنیا کے لیے اگر میں نے کی ہے تو آپ نے جو کچھ مجھے بھیجا ہے اس میں میری رضامندی کے لیے کافی ہے، لیکن قسم بخدا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جو قرابت ہے اس کی خاطر کیا ہے۔ ایک چیز جانتا تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، مگر بدبخت یزید طاقت کے نشے میں سب کچھ بھول گیا، اور کل قیامت کو جب حشر میں وہ وہاں پر پیش ہوگا تو اس کا حشر دیکھنے والا ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزاریں اور اہل بیت سے محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔